زینب کا جہاد عباس کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا. سکینہ کا جہاد اکبر کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا. سکینہ کا جہاد ہے کیا؟ خالی اتنا نہیں ہے کہ رخسار پہ تماچے کھائے اور کمر پہ کوڑے کھائے. خالی اتنا نہیں ہے. سکینہ کا اصل جہاد ذرا صاف سمجھیے. کم پڑھا جاتا ہے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں چاہے تھوڑا سا غم کا بیان تھوڑا سا کم ہو جائے. دیکھیے کیپٹل سٹی عربی میں جسے عاصمہ کہتے ہیں, اردو میں دارالحکومت کہتے ہیں, جو پہلے دارالسلام تھا اب سنا ہے کہ کوئی اور شہر ہے. خیر, جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے جہاں گورنمنٹ کے سارے آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ جتنے لوگ شہر کے رہنے والے ہیں نا اس سے زیادہ مسافر ہوتے ہیں. جس آدمی کو گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام ہے چلا گیا جانا پڑے گا. اچھا پرانا زمانہ, آج تو پھر بھی فون, ای میل, آن لائن بہت طریقے ہیں اپنے گھر سے نکلے بغیر کام کرانے کے. لیکن پرانے زمانے میں تو کچھ فون تک نہیں تھا. چھوٹا سا کام بھی اگر کوئی گورنمنٹ کا آپ کا اٹک گیا آپ کو خود جانا پڑے گا. ساری منسٹریز کے آفیسز کیپٹل میں ہوتے ہیں. تو پرانے زمانے میں کیپٹل میں وہاں کے رہنے والے کم تھے, مسافر زیادہ ہوتے تھے. وہ آتے ہیں 4-5 دن, 1 ہفتہ, 10 دن رہے چلے گئے, دوسرے آ گئے. اور پرانا لائف اسٹائل, یہ دو باتیں ٹائم کم ہے تو آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی کہ مولانا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے, لیکن بہت اہم. دوسری بات, جو مسافر کسی شہر میں نیا جاتا تھا پرانے زمانے میں, اس کو ٹائم پاس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. لائٹ تھی نہیں اس زمانے میں, تو مغرب عشاء کے بعد پورا شہر بند, نو ایکٹیویٹی, لائٹ ہی نہیں. نہ ہوٹل, نہ ریسٹورانٹ, نہ کیفے, نہ کوئی کولڈ کارنر, نہ کوئی شیشہ ہاؤس, کوئی چیز بھی نہیں. ایون گھر میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی ٹی وی نہیں, کوئی ڈش نہیں, کوئی میڈیا نہیں, کچھ نہیں. اچھا یہ مسافر ہے تو دوست بھی نہیں, رشتہ دار بھی نہیں. بھائی آج کل تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست اور رشتہ دار نہ ہو, آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں, ٹی وی آپ کے سامنے, دھڑا دھڑ چینل بدلتے رہیے, 2 گھنٹے بعد ہو جائیں گے. اور اگر کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اور ٹائم نہیں گزر رہا, کسی کولڈ کارنر پر کھڑے ہو کے ٹھنڈی بوتل آپ نے پی لی. ٹائم پاس کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں آج کل, پرانے زمانے میں کوئی نہیں. تو مسافر بیچارہ کہاں جائے؟ وہ رات کو مغرب عشاء کے بعد آ جاتا ہے, ہوٹل کے یا مسافر خانے کے کمرے میں اپنے بستر پہ لیٹ جاتا. عادت ہے اپنے شہر کی, جہاں سے آیا وہاں تو بہرحال عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لوگ جاگتے تھے. اپنے شہر میں تو دوست تھے, رشتہ دار تھے, گیدرنگ تھی, نیند آ نہیں رہی. اب جب نیند بھی نہیں آ رہی, ٹائم پاس کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, تو آدمی کو اپنے گھر والے یاد آتے ہیں, خاص طور پر اپنے بچے یاد آتے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں نا, سال کتنے سال ہو گئے, حج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور بچے یاد آ رہے ہیں. بہت ہی ظالم و سنگدل ہوگا جسے بچوں سے محبت نہ ہو. خانہ کعبہ سامنے ہے, عبادت کی اتنی بہترین جگہ, بچے یاد آ رہے ہیں. نیچرل بات ہے, اسلام کو بھی اعتراض نہیں. تبھی امام نے کہا جیسے ہی حج کرو فوراً مکہ چھوڑ دو, ورنہ تم کعبے کا احترام کم کر دو گے. یہ کعبے کا احترام ہی تو ہے نا کہ ہم نے دیکھا مومن آج گئے ہی نہیں پورا دن حرم. کیوں نہیں گئے آج کعبہ؟ کہا نہیں آج اپنا بچہ بہت یاد آ رہا ہے, کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا. حج سے پہلے یہ نہیں ہوتا, حج کے بعد. ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ مسافر اکیلا ہے, عشاء کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, عادت ہے رات کو 9-10 بجے سونے کی, بستر پہ پڑا ہوا ہے, بچے یاد آ گئے. اور اگر صحیح باپ ہے تو بیٹیاں زیادہ یاد آئیں گی. ماں کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے, بیٹیاں زیادہ یاد آئیں گی. اب اپنی بچیاں یاد آ رہی ہیں, چھوٹی بچی زیادہ یاد آتی ہے, کیونکہ جب باپ گھر سے جا رہا تھا تو بڑی بیٹیوں کو تو پتا ہے کہ ضروری کام سے جا رہے ہیں, چھوٹی بچی کو کیا پتا, وہ تو باپ سے لپٹ گئی ہوگی کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں, مت جائیے میرے ساتھ کھیلیے. وہ زیادہ یاد آ رہی ہے کہ آخری آواز اسی کی میں نے سنی. اب دیکھیے, بستر پہ اکیلا لیٹا, کوئی
ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرے, نیند نہیں آ رہی, اپنی چھوٹی بچی بہت یاد آ رہی ہے کہ اچانک کان میں کسی چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آ گئی. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے, ہسٹری کا یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی وہ اپنی بچیوں کو یاد کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آئی, اور ایسی آواز کہ پہاڑ بھی ہو تو پگھل کے پانی بن جائے. کیسا رونا ہوتا تھا سکینہ کا, آدھی رات تک یہ رونے کی آواز آتی رہی. ایک مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے آج, اور ابھی جو میت ہو گئی ہے اس کے حوالے سے نماز وغیرہ ہے. سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے جو کربلا میں چھوڑ کے آئی تھی. یہ تو پھر بھی خوش قسمت ہے کہ غسل ملا, کفن ملا, نماز ہو. سکینہ تو جب چلی تھی نہ بابا کو غسل تھا, نہ کفن تھا, نہ نماز تھی. وہ کیسے روئے گی؟ رو رہی. یہ اپنی بچی کو یاد کر رہا ہے کہ اسی ایج کی ایک بچی کے رونے کی آواز, اور ایسا رونا. آدھی رات تک بچی روتی رہی, اور یہ آدمی کی پوری رات کی نیند اڑ گئی. ایک نہیں ہے, جتنے مسافر آئے ہوئے ہیں, اور بہت سے تو شہر والے بھی. صبح اٹھتے ہی وہ پہلا کام یہ کرتا, ہوٹل کے مینیجر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے لوگ ہو تم, تمہارے شہر میں ایک بچی رات کو اس طرح سے رو رہی تھی. اندھیرے سناٹے میں آواز دور تک جاتی. یزید کا ایک ظلم اہل بیت کے پروپیگیشن کا ذریعہ بنا. یزید نے جس زندان میں رکھا تھا وہاں چھت نہیں تھی, تو کھلے کے اندر رو رہی, آواز دور تک جا رہی. کتنے ظالم ہو, ساری رات بچی روتی رہی. بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے, کون ہے, کس لیے رو رہی. تم تو یہاں کے رہنے والے. جا کے بچی کو خاموش بھی نہیں کرایا, تسلی بھی نہیں دی. مسافر خانے کے مینیجر نے جواب دیا, اگر وہ خاموش رہا تو قریب کھڑے کسی اور آدمی نے جواب دے دیا کہ اس بچی کو کوئی خاموش کرا بھی نہیں سکتا. جتنا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اس کا ماتم اور بڑھ جاتا. اب یہ سوال کرے گا مسافر تو ہے کون بچی, اس کا خاندان کہاں ہے؟ کہا تو وہ تو سب مرد مارے گئے, عورتیں قید میں, یہ بچی بھی قید میں. بچی نے کیا کیا کہ وہ قید میں؟ دیکھیں سب لاجیکل باتیں ہیں جو آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ سکینہ کے جہاد کو زیادہ توجہ سے نہیں سوچتے. اب اس نے کہا بچی سارے مرد مارے گئے, خود قید خانے میں ہے, تو بچی نے آخر جرم کیا کیا؟ کہا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا, اس کا بابا یزید کے خلاف کھڑا ہوا تھا. کیوں کھڑا ہوا تھا؟ اب دو آدمی غلط بات بتانے والے ہیں تو دو صحیح بھی بات. وہ کنفیوز ہو گئے. زیادہ لوگوں نے کہا, شام کے لوگوں نے کیا کہا, اس کے باپ نے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی. ایک آدمی نے کہا نہیں وہ مسئلہ اسلام کا تھا. کنفیوز ہو گئے. کہا کہ اچھا یہ بچی کہاں, کس قید خانے میں؟ کہا وہ قید خانہ. وہاں گیا, دروازے پہ سجاد بیٹھے, سیدانیاں سب اندر ہیں, دروازے پہ سجاد بیٹھے. دیکھا اس نے, کہا وہ بچی سے ملنے آیا. کہا میں اس کا بڑا بھائی. کیا بات؟ کہا یہ بچی پر ظلم کیوں ہو رہا؟ اب سجاد کو پورا موقع ملا, کربلا کا جہاد بھی بتائے, اپنے بابا کا مقصد بھی بتائے, یزید کی خرابیاں بھی بتائے. دیکھیں یہ بہت اہم اسٹیج ہے, پبلک کو اٹریکٹ کر کے کسی پلیٹ فارم پہ لانا. یہ بہت اہم اسٹیج ہوتا ہے. ایک بار آ گئے پھر تو جو آپ کا دل چاہے انہیں سنا ہے, مگر لوگ آئیں کیوں اپنے کام چھوڑ کے؟ یہ سکینہ کا ماتم کا فائدہ. سکینہ کا رونا لوگوں کو کھینچ کھینچ کے قید خانے پر لاتا, وہاں سجاد بیٹھے. وہ امامت کربلا بھی بتائیں گے, کربلا سے پہلے بھی بتائیں گے, کربلا کے بعد بھی بتائیں گے. لیکن سجاد کو یہ پلیٹ فارم ملے کیسے کہ پبلک آ کے بات سنے. ایک بار دربار میں یزید نے بلایا, دیکھا خطبے کا اثر, پھر نہیں بلایا. ایک بار مسجد میں بلایا, دیکھا سجاد کے خطبے کا اثر, اذان کے ذریعے روکنا پڑا, پھر نہیں بلایا. سکینہ کا ماتم پبلک کو کھینچ کے خود لا رہا. اور یہ مختلف شہروں کے لوگ ہیں. جب یہ سنتے ہیں واپس اپنے وطن جب جائیں گے تو گھر والے بھی پوچھیں گے, رشتہ دار بھی پوچھیں گے, بھائی شام سے آ رہے ہو,
کوئی نئی بات دیکھی فوراً بتا دیا، ہاں یہ بچی دیکھی، یہ اس کا مشن دیکھا، یہ سکینہ کے ماتم نے سجاد کو وہ موقع عطا کیا کہ غیر اور اجنبی آ کر حسین کا پورا جہاد سن کر اپنے شہروں میں جا کے وہ جہاد پہنچا رہے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ